نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پارٹ 8۔ مصنف شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 7واں باب، ہجرت کا دوسرا سال۔ مضامین: قبلہ کی تبدیلی، لڑائیوں کا سلسلہ، غزوہ و سریہ کا فرق، غزوات و سرایا، سریہ عبداللہ بن الحارث، سریہ سعد بن ابی وقاص، غزوہ ابوا، غزوہ بوات، غزوہ ذی العشیرہ، سریہ عبداللہ بن جحش، جنگ بدر۔ جنگ بدر کا سبب: مدینہ شریف سے روانگی، ننھا سپاہی، ابو سفیان کی چالاکی، کفار قریش کا جوش۔ ابو سفیان بچ کر نکل گیا۔ کفار میں اختلاف۔ کفار قریش بدر میں، تاجدار دو عالم بدر کے میدان میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرور کائنات کی شب بیداری صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کون کب اور کہاں مرے گا؟ لڑائی ٹلتے ٹلتے پھر ٹھن گئی۔ مجاہدین کی صف آرائی، شکم مبارک کا بوسہ، عہد کی پابندی یعنی وعدے کی پابندی۔ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ دعائے نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ حضرت عمیر کا شوق شہادت رضی اللہ تعالی عنہم، کفار کا سپہ سالار مارا گیا۔ حضرت زبیر کی تاریخی برچھی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ ابو النجتری کا قتل، امیہ کی ہلاکت، فرشتوں کی فوج، کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ شہدائے بدر، بدر کا گڑھا، کفار کی لاشوں سے خطاب، ضروری تنبیہ، مدینہ شریف کو واپسی، مجاہدین بدر کا استقبال، قیدیوں کے ساتھ سلوک، اسیران جنگ کا انجام، حضرت عباس کا فدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب کا ہار رضی اللہ تعالی عنہ، مقتولین بدر کا ماتم، عمیر اور صفوان کی خوفناک سازش، مجاہدین بدر کے فضائل، ابو لہب کی عبرت ناک موت، غزوہ بنی قنیقہ، غزوہ سویق یا سویق، حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی۔ سن ہجری 2 کے متفرق واقعات۔ صفحہ 157 تا 199۔ سوالات۔ مضامین اردو اور انگلش میں ڈسکرپشن میں ضرور پڑھیں۔ 7واں باب، ہجرت کا دوسرا سال، سن ہجری 2۔ سن ہجری 1 کی طرح
سن ہجری 2 میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہے: قبلہ کی تبدیلی۔ جب تک آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائے۔ چنانچہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی کہ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں آپ کی خوشی ہے، تو ابھی آپ پھیر دیجئے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف۔ پارہ دوسرا، سورہ دوسرا، سورہ بقرہ، آیت 144، ترجمہ کنز الایمان۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد قبلتین کہتے ہیں، یعنی 2 قبلہ والی مسجد، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خاص و عام ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں، یعنی 2 قبلہ والی مسجد، اور آج بھی یہ تاریخی مسجد زیارت گاہ خاص و عام ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً
2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگا تو ان دونوں گروہوں کی زبان بندی اور دہن دوزی کے لیے خداوند کریم نے یہ آیتیں نازل فرمائے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ۔ اب کہے گے بے وقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تم فرما دو کہ پورب پچھم مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی۔ پارہ دوسرا سورہ بقرہ آیت 142 ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ۔ اب کہے گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر وہ تھے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اور اے محبوب، آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب دیا گیا کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں، اس کی عبادت کے لیے پورب پچھم اتر دکھن سب جہتیں برابر ہے،
اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دے، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپوگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہے، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے اور قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے، اس طرح ظاہر ہوا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق، اور کون رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے اور کون دین سے پھر جانے والا ہے۔ عام کتب تفسیر و سیرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لڑائیوں کا سلسلہ۔ اب تک آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور معجزۂ حسنہ کے ذریعہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر کا حکم تھا۔ اسی لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا، یعنی ارادہ کر لیا، تو خداوند قدوس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کرے ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ چنانچہ 12 صفر المظفر سن ہجری 2 تواریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں خداوند کردگار نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور یہ آیت نازل فرمائی کہ اذن للذین یقاتلون بأنہم ظلموا وإن اللہ علی نصرہم لقدیر۔ پروانگی، اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں، اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔ پارہ 17واں سورہ حج آیت 39۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ۔ جن سے لڑائی کی جاتی ہے مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ وہ مسلمان مظلوم ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلی نازل ہوئی، مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ۔
اور اللہ کی راہ میں لڑو ان سے جو تم سے لڑتے ہیں۔ پارہ دوسرا، سورہ دوسرا، سورہ بقرہ، آیت 190، ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ: خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ بہرحال سن ہجری 2 میں مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی، یعنی صرف انہی کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کرے۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کرے، لیکن حق واضح ہونے اور باطل ظاہر ہو جانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کی نشر و اشاعت آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے تمام ان کفار سے جو عناد کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، جہاد کا حکم نازل ہو گیا، خواہ وہ مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرے یا نہ کرے، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک کرانا یہ عین حکمت اور بنی نوع انسان کی صلح و فلاح کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئے، اگر پورے ماحول کو گہری نگاہ سے بغور دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئے اور غریب مسلمان بدرجائے مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثلاً مندرجہ ذیل چند واقعات پر ذرا تنقیدی نگاہ سے نظر ڈالیے۔ نمبر 1، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اپنا سب کچھ مکہ شریف میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ شریف چلے آئے تھے۔ چاہے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کفاروں کے غیظ و غضب کا پارہ اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جان بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اسی غم و غصہ میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بیک کنی کرتا رہا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ بخاری باب تسلیم فی المجلس فی اخلاط جلد 2 صفحہ 924۔ بہرکیف کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا، اس کا مضمون یہ ہے کہ
تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے۔ ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ 66، باب فی خبر نفیر۔ جب آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار مکہ کی اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور اپنے بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چنانچہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نکتہ کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ نمبر 2، ٹھیک اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ شریف سے مکہ شریف گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے بے دھرموں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ بخاری کتاب المغازی جلد 2 صفحہ 563۔ نمبر 3، کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگے اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا تینوں وجوہات کی موجودگی میں ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری ہی تھی تاکہ انصار و مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے 2 تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا۔ اول یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملہ کا خیال چھوڑ دے اور صلح پر مجبور ہو جائے۔
دوم یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہے ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کی نیت نہ کر سکے۔ چنانچہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی دو تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلہ میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمانوں کا ٹکراؤ شروع ہوا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوہ و سرایہ کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ و سریہ کا فرق۔ یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 72 وغیرہ۔ غزوات یعنی جن لشکروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ غزوہ و سریہ کا فرق۔ یہاں مصنفین سیرت کی یہ اصطلاح یاد رکھنی ضروری ہے کہ وہ جنگی لشکر جس کے ساتھ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اور وہ لشکروں کی ٹولیاں جن میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شامل نہیں ہوئے ان کو سریہ کہتے ہیں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 72 وغیرہ۔ غزوات یعنی جن لشکروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شریک ہوئے ان کی تعداد میں مورخین کا اختلاف ہے۔ مواہب لدنیہ میں ہے کہ غزوات کی تعداد 27 ہے، اور روضۃ الاحباب میں یہ لکھا ہے کہ غزوات کی تعداد ایک قول کے بنا پر 21 اور بعض کے نزدیک 24 ہے، اور بعض نے کہا کہ 25 اور بعض نے لکھا 26 ہے۔ زرقانی علی المواہب جلد 1 صفحہ 388۔ مگر حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ارقم صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت تحریر کی ہے اس میں غزوات کی کل تعداد 19 بتائی گئی ہے، اور ان میں سے جن 9 غزوات میں جنگیں بھی ہوئی وہ یہ ہے: نمبر 1 جنگ بدر، نمبر 2 جنگ احد، نمبر 3 جنگ احزاب، نمبر 4 جنگ بنو قریظہ، نمبر 5 جنگ بنو المصطلق، نمبر 6 جنگ خیبر، نمبر 7 فتح مکہ، نمبر 8 جنگ حنین، نمبر 9 جنگ طائف۔ سرایہ یعنی جن لشکروں کے ساتھ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے ان کی تعداد بعض مورخین کے نزدیک 47 اور بعض کے نزدیک 56 ہے۔ امام بخاری نے محمد بن اسحاق سے روایت کیا ہے کہ سب سے پہلا غزوہ ابوا اور سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور سب سے پہلا سریہ جو مدینہ شریف سے جنگ کے لیے روانہ ہوا
وہ سریائے حمزہ ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ غزوات و سرایا، ہجرت کے بعد کا تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایا کے اہتمام و انتظام میں گزرا، اس لیے کہ اگر غزوات کی کم سے کم تعداد جو روایات میں آئی ہے یعنی 19 اور سرایا کی کم سے کم تعداد جو روایتوں میں ہے یعنی 47 شمار کر لی جائے تو 9 سال میں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لہٰذا غزوات و سرایا کا عنوان آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی عظیم الشان حصہ ہے، اور بحمدہ تعالی ان تمام غزوات و سرایا اور ان کے وجوہ و اسباب کا پورا حال اسلامی تاریخوں میں مذکور و محفوظ ہے، مگر اتنا لمبا چوڑا مضمون ہے کہ ہماری اس کتاب کا تنگ دامن ان تمام مضامین کو سمیٹنے سے بالکل ہی قاصر ہے۔ لیکن بڑی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم بالکل ہی ان مضامین کو چھوڑ دیں تو یقیناً سیرت رسول کا مضمون بالکل ہی ناقص و نامکمل رہ جائے گا، اس لیے مختصر طور پر چند مشہور غزوات و سرایا کا یہاں ذکر کر دینا نہایت ضروری ہے تاکہ سیرت مقدسہ کا یہ اہم باب بھی ناظرین کے لیے نظر افروز ہو جائے اور سامعین کو سننے کا شرف حاصل ہو جائے۔ سریائے حمزہ، آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہو گئی تو سب سے پہلے جو ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا اس کا نام سریائے حمزہ ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا، اور اس جھنڈے کے نیچے صرف 30 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے، اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی بھی ہو گئی، لیکن ایک شخص مجدی بن عمرو جہنی نے جو دونوں فریق کا حلیف تھا بیچ میں پڑھ کر لڑائی موقوف کرا دی۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 78 و زرقانی جلد 1 صفحہ 390۔ سریائے عبید اللہ بن حارث، اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبید اللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ فرمایا۔ اس سریہ کے علم بردار حضرت مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب لشکر ثنیہ مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانہ پر ٹھیک بیٹھا۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر فرار ہو گئے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 78 و زرقانی جلد 1 صفحہ 392۔
سریہ سعد بن ابی وقاص۔ اسی سال ماہ ذوالقعدہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مقصد سے بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکے۔ اس سریہ کا جھنڈا بھی سفید رنگ کا تھا اور حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کے علم بردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں دن مقام خرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو چکے ہیں، اس لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی۔ زرقانی علی المحاوب جلد 1 صفحہ 392۔ غزوہ ابوا۔ اس غزوہ کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، یعنی پہلی مرتبہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ صفر المظفر سن ہجری 2 میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ شریف سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابوا تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار مکہ فرار ہو چکے تھے، اس لیے کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ ابوا مدینہ شریف سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مقدس ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر قبیلہ بنو زمرہ کے سردار مخشی یا مخشی بن عمرو ضمیری سے امداد باہمی کا ایک تحریری معاہدہ کیا اور مدینہ شریف واپس تشریف لائے۔ اس غزوہ میں 15 دن آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف سے باہر رہے۔ زرقانی علی المحاوب جلد 1 صفحہ 393۔ غزوہ بوات۔ ہجرت کے 13ویں مہینے سن ہجری 2 میں مدینہ شریف پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوہ کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علم بردار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس غزوہ کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلہ کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلہ کا سالار امیہ بن خلف جہمی تھا اور اس قافلہ میں 100 قریشی کفار اور 2500 اونٹ تھے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قافلہ کی تلاش میں مقام بوات تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہیں ہوا، اس لیے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ شریف واپس تشریف لائے۔ زرقانی علی المحاوب جلد 1 صفحہ 393۔ غزوہ صفوان یا صفوان۔ اسی سال کرزبن جابر فہری نے مدینہ شریف کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا اور کچھ اونٹوں کو ہانک کر لے گیا۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف میں اپنا خلیفہ بنا کر اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم بردار بنا کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان یا صفوان تک اس
ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہیں آیا، اور نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے۔ وادی صفوان یا صفوان بدر کے قریب ہے، اسی لیے بعض مورخین نے اس غزوہ کا نام غزوہ بدر اولیٰ رکھا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ غزوہ صفوان یا صفوان اور غزوہ بدر اولیٰ دونوں ایک ہی غزوہ کے دو نام ہیں۔ مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 79۔ غزوہ ذی العشیرہ اسی سن ہجری 2 میں کفار قریش کا ایک قافلہ مالی تجارت لے کر مکہ شریف سے شام جا رہا تھا۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 150 یا 200 مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر اس قافلہ کا راستہ روکنے کے لیے مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے، جو ینوع کی بندرگاہ کے قریب ہے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ قافلہ بہت آگے بڑھ گیا ہے، اس لیے کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا، مگر یہی قافلہ جب شام سے واپس لوٹا اور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی مزاحمت کے لیے نکلے تو جنگ بدر کا معرکہ پیش آ گیا، جس کا مفصل ذکر آگے آتا ہے۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 395۔ سریہ عبداللہ بن جہش اسی سال ماہ رجب سن ہجری 2 میں جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر لشکر بنا کر ان کی ماتحتی میں 8 یا 12 مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم کا ایک جتھا روانہ فرمایا۔ 2 آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو لفافہ میں ایک مہر بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد اس لفافہ کو کھول کر پڑھنا اور اس میں جو ہدایات لکھی ہوئی ہے ان پر عمل کرنا۔ جب خط کھول کر پڑھا تو اس میں یہ درج تھا کہ تم طائف اور مکہ کے درمیان مقام نخلا میں ٹھہر کر قریش کے قافلوں پر نظر رکھو اور صورت حال کی ہمیں برابر خبر دیتے رہو۔ یہ بڑا ہی خطرناک کام تھا، کیونکہ دشمنوں کے عین مرکز میں قیام کر کے جاسوسی کرنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا، مگر یہ سب جان نثار بے دھڑک مقام نخلا پہنچ گئے۔ عجیب اتفاق کہ رجب کی آخری تاریخ کو یہ لوگ نخلا میں پہنچے، اور اسی دن کفار قریش کا ایک تجارتی قافلہ آیا، جس میں عمرو بن الحضرمی اور عبداللہ بن مغیرہ کے 2 لڑکے عثمان و نوفل اور حکم بن کیسان وغیرہ تھے، اور اونٹوں پر کھجور اور دوسرے مال تجارت لدا ہوا تھا۔ امیر سریہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اگر ہم ان قافلہ والوں کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ مکہ پہنچ کر ہم لوگوں کی یہاں موجودگی سے مکہ والوں کو باخبر کر دیں گے اور ہم لوگوں کو قتل یا گرفتار کرا دیں گے، اور اگر ہم ان لوگوں سے جنگ کریں تو آج رجب کی آخری تاریخ ہے، لہٰذا شہر حرم میں جنگ کرنے کا گناہ ہم پر لازم ہوگا۔ آخر یہی رائے قرار پائی کہ ان لوگوں سے جنگ کر کے اپنی جان کے خطرہ کو دفع کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ایک ایسا تاک کر تیر مارا کہ وہ عمرو بن الحضرمی کو لگا اور وہ اسی تیر سے قتل ہو گیا، اور عثمان و حکم کو ان لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ نوفل بھاگ نکلا۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں اور ان پر لدے ہوئے مال و اسباب کو مال غنیمت بنا کر مدینہ شریف لوٹ آئے اور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مال غنیمت کا 5واں حصہ پیش کیا۔ زرقانی علی المحائب جلد 1 صفحہ 398۔ جو لوگ قتل یا گرفتار ہوئے وہ بہت ہی معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عمرو بن الحضرمی جو قتل ہوا عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا۔ عمرو بن الحضرمی پہلا کافر تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ مارا گیا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے یعنی عثمان اور حکم، ان میں سے عثمان تو مغیرہ کا پوتا تھا جو قریش کا ایک بہت بڑا رئیس شمار کیا جاتا تھا، اور حکم بن کیسان عمرو مخزومی کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس بنا پر اس واقعہ نے تمام کفار قریش کو غیظ و غضب میں آگ بگولا بنا دیا، اور خون کا بدلہ خون لینے کا نعرہ مکہ شریف کے ہر کوچہ و بازار میں گونجنے لگا، اور در حقیقت جنگ بدر کا معرکہ اسی واقعہ کا رد عمل ہے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جنگ بدر اور تمام لڑائیاں جو کفار قریش سے ہوئے ان سب کا بنیادی سبب عمرو بن الحضرمی کا قتل ہے، جس کو حضرت واقد بن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر مار کر قتل کر دیا تھا۔ تاریخ طبری صفحہ 1284۔ جنگ بدر۔ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلہ پر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگتا تھا۔ یہاں ایک کنواں بھی تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر جنگ بدر کا وہ عظیم معرکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت خون ریزی ہوئی اور مسلمانوں کو وہ عظیم الشان فتح مبین نصیب ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہو گیا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک میں مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے دن کا نام یوم الفرقان رکھا۔ قرآن کی سورہ انفال میں تفصیل کے ساتھ اور دوسری صورتوں میں اجمالاً بار بار اس معرکہ کا ذکر فرمایا اور اس جنگ میں مسلمانوں کی فتح مبین کے بارے میں احسان جتاتے ہوئے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہیں تم شکر گزار ہو۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت 123۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ۔ اور یقیناً خداوند تعالی نے تم لوگوں کی مدد فرمائی بدر میں جب تم لوگ کمزور اور بے سر و سامان تھے،
تو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم لوگ شکر گزار ہو جاؤ۔ جنگ بدر کا سبب۔ جنگ بدر کا اصلی سبب تو جیسا کہ ہم تحریر کر چکے ہیں اور آپ سن چکے ہیں، عمرو بن الحضرمی کے قتل سے کفار قریش میں پھیلا ہوا زبردست اشتعال تھا، جس سے ہر کافر کی زبان پر یہی ایک نعرہ تھا کہ خون کا بدلہ خون لے کر رہیں گے۔ مگر بالکل ناگہاں یہ صورت پیش آ گئی کہ قریش کا وہ قافلہ جس کی تلاش میں جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام ذی العشیرہ تک تشریف لے گئے تھے، مگر وہ قافلہ ہاتھ نہیں آیا تھا۔ بالکل اچانک مدینہ شریف میں خبر ملی کہ اب وہی قافلہ ملک شام سے لوٹ کر مکہ جانے والا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس قافلہ میں ابو سفیان بن حرب و مخرمہ بن نوفل و عمرو بن العاص وغیرہ کل 30 یا 40 آدمی ہے، اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلہ میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینہ کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہے، اور کرزبن جابر فہری مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گیری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلہ پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لے، تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لے۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار و مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہم۔ مدینہ سے روانگی۔ چنانچہ 12 رمضان سن ہجری 2 کو بڑی عجلت کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں کوئی بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینہ سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا، اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بادل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، تو آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کو جمع فرما کر صورت حال سے آگاہ کیا، اور صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلہ سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار قریش کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اور دوسرے مہاجرین نے بڑے جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینہ شریف پر چڑھ آئیں گے، اور یہاں مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت
سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جاں نثار ہے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑے۔ اسی طرح انصار کے ایک اور معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش میں آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑے، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لڑیں گے۔ انصار کے ان دونوں سرداروں کی تقریر سن کر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ بخاری غزوہ بدر جلد 2 صفحہ 564۔ مدینہ شریف سے 1 میل دور چل کر آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ جو لوگ کم عمر تھے ان کو واپس کر دینے کا حکم دیا، کیونکہ جنگ کے پرخطر موقع پر بھلا بچوں کا کیا کام، ننھا سپاہی۔ مگر انہی بچوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ جب ان سے واپس ہونے کو کہا گیا تو وہ مچل گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور کسی طرح واپس ہونے پر تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ و زاری دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب نازک متاثر ہو گیا، اور آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ننھے سپاہی کے گلے میں بھی ایک تلوار حمائل کر دی۔ مدینہ شریف سے روانہ ہونے کے وقت نمازوں کے لیے حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا امام مقرر فرما دیا تھا، لیکن جب آپ مقام روحا میں پہنچے تو منافقین اور یہودیوں کی طرف سے کچھ خطرہ محسوس فرمایا۔ اس لیے آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو البابا بن عبد المنذر یا منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ شریف کا حاکم مقرر فرما کر ان کو مدینہ واپس جانے کا حکم دیا، اور حضرت عاصم بن عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی چڑھائی والے گاؤں پر نگرانی رکھنے کا حکم صادر فرمایا۔ ان انتظامات کے بعد آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کی جانب چل پڑے، جدھر سے کفار مکہ کے آنے کی خبر تھی۔ اب کل فوج کی تعداد 313 تھی، جن میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ منزل بمنزل سفر فرماتے ہوئے جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام صفرا میں پہنچے تو 2 آدمیوں کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا تاکہ وہ قافلہ کا پتہ چلائے کہ وہ کدھر ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ زرقانی جلد 1 صفحہ 411۔ ابو سفیان کی چالاکی۔ ادھر کفار قریش کے جاسوس بھی اپنا کام بہت مستعدی سے کر رہے تھے۔ جب آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو اس کی خبر مل گئی۔ اس نے فوراً ہی زمزم بن عمرو غفاری کو مکہ بھیجا کہ وہ قریش کو اس کی خبر دے تاکہ وہ اپنے قافلہ کی حفاظت کا انتظام کرے، اور خود راستہ بدل کر
قافلہ کو سمندر کی جانب لے کر روانہ ہو گیا۔ ابو سفیان کا قاصد زمزم بن عمرو غفاری جب مکہ پہنچا تو اس وقت کے دستور کے مطابق کہ جب کوئی خوفناک خبر سنانی ہوتی تو خبر سنانے والا اپنے کپڑے پھاڑ کر اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر چلا چلا کر خبر سنایا کرتا تھا۔ زمزم بن عمرو غفاری نے اپنا کرتا پھاڑ ڈالا اور اونٹ کی پیٹھ پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلانے لگا کہ اے اہل مکہ، تمہارا سارا مال تجارت ابو سفیان کے قافلہ میں ہے، اور مسلمانوں نے اس قافلہ کا راستہ روک کر قافلہ کو لوٹ لینے کا عزم کر لیا ہے، لہٰذا جلدی کرو اور بہت جلد اپنے اس قافلہ کو بچانے کے لیے ہتھیار لے کر دوڑ پڑو۔ زرقانی جلد 1 صفحہ 411۔ کفار قریش کا جوش۔ جب مکہ میں یہ خوفناک خبر پہنچی تو اس قدر ہلچل مچ گئی کہ مکہ کا سارا امن و سکون غارت ہو گیا۔ تمام قبائل قریش اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ سرداران مکہ میں سے صرف ابو لہب اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں نکلا، اس کے سوا تمام رؤسائے قریش پوری طرح مسلح ہو کر نکل پڑے، اور چونکہ مقام نخلا کا واقعہ بالکل ہی تازہ تھا جس میں عمرو بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا تھا اور اس کے قافلہ کو مسلمانوں نے لوٹ لیا تھا، اس لیے کفار قریش جوش انتقام میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ 1000 کا لشکر جرار جس کا ہر سپاہی پوری طرح مسلح، دھارے ہتھیار، فوج کی خوراک کا یہ انتظام تھا کہ قریش کے مالدار لوگ یعنی عباس بن عبد المطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری سے روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے تھے اور پورے لشکر کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا رئیس اعظم تھا، اس پورے لشکر کا سپہ سالار تھا۔ ابو سفیان بچ کر نکل گیا۔ ابو سفیان جب عام راستہ سے مڑ کر ساحل سمندر کے راستہ پر چل پڑا اور خطرہ کے مقامات سے بہت دور پہنچ گیا اور اس کو اپنی حفاظت کا پورا اطمینان ہو گیا تو اس نے قریش کو ایک تیز رفتار قاصد کے ذریعہ خط بھیج دیا کہ تم لوگ اپنے مال اور آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنے گھروں سے ہتھیار لے کر نکل پڑے تھے، اب تم اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، کیونکہ ہم لوگ مسلمانوں کی یلغار اور لوٹ مار سے بچ گئے ہیں اور جان و مال کی سلامتی کے ساتھ ہم مکہ پہنچ رہے ہیں۔ کفار میں اختلاف۔ ابو سفیان کا یہ خط کفار مکہ کو اس وقت ملا جب وہ مقام جحفہ میں تھے۔ خط پڑھ کر قبیلہ بنو زہرہ اور قبیلہ بنو عدی کے سرداروں نے کہا کہ اب مسلمانوں سے لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا ہم لوگوں کو واپس لوٹ جانا چاہیے۔ یہ سن کر ابو جہل بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ ہم خدا کی قسم اسی شان کے ساتھ بدر تک جائیں گے اور وہاں اونٹ ذبح کریں گے اور خوب کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پیئیں گے، ناچ رنگ کی محفلیں جمائیں گے تاکہ تمام قبائل عرب پر ہماری عظمت و شوکت کا سکہ بیٹھ جائے اور وہ ہمیشہ ہم سے ڈرتے رہے۔ کفار قریش نے ابو جہل کی رائے پر عمل کیا، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے دونوں قبائل واپس لوٹ گئے۔
ان دونوں قبیلوں کے سوا باقی کفار قریش کے تمام قبائل جنگ بدر میں شامل ہوئے۔ سیرت ابن ہشام یا سیرت ابن حشام جلد 2 صفحہ 618 تا صفحہ 619۔ کفار قریش بدر میں۔ کفار قریش چونکہ مسلمانوں سے پہلے بدر میں پہنچ گئے تھے، اس لیے مناسب جگہوں پر ان لوگوں نے اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے قریب پہنچے تو شام کے وقت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بدر کی طرف بھیجا تاکہ یہ لوگ کفار کے بارے میں خبر لائے۔ ان حضرات نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا جو لشکر کفار کے لیے پانی بھرنے پر مقرر تھے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں غلاموں سے دریافت فرمایا کہ بتاؤ اس قریشی فوج میں قریش کے سرداروں میں سے کون کون ہیں؟ تو دونوں غلاموں نے بتایا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو النجتری، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر، نضر بن الحارث، زمعہ بن الاسود، ابو جہل بن حشام، امیہ بن خلف، سہیل بن عمرو بن عبدود، عباس بن عبد المطلب وغیرہ سب اس لشکر میں موجود ہے۔ یہ فہرست سن کر آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ مسلمانوں، مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہاری طرف ڈال دیا ہے۔ مسلم جلد 2 صفحہ 102۔ غزوہ بدر و زرقانی وغیرہ۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدر کے میدان میں۔ جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بدر میں نزول فرمایا تو ایسی جگہ پڑاؤ ڈالا کہ جہاں نہ کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ، اور وہاں کی زمین اتنی ریتلی تھی کہ گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھستے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے پڑاؤں کے لیے جس جگہ کو منتخب فرمایا ہے یہ وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں اتری ہے۔ حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر میری رائے میں جنگی تدابیر کی روح سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھ کر پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں تاکہ کفار جن کنووں پر قابض ہے وہ بیکار ہو جائے، کیونکہ انہی چشموں سے ان کے کنویں میں پانی جاتا ہے۔ آقا کون مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ خدا کی شان کے بارش بھی ہو گئی جس سے میدان کی گرد اور ریت جم گئی، جس پر مسلمانوں کے لیے چلنا پھرنا آسان ہو گیا اور کفار کی زمین پر کیچڑ ہو گئی جس سے ان کو چلنے پھرنے میں دشواری ہو گئی، اور مسلمانوں نے بارش کا پانی روک کر جا بجا حوض بنا لیے تاکہ یہ پانی غسل اور وضو کے کام آئے۔ اسی احسان کو خدا وند عالم نے قرآن میں اس طرح بیان فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے۔ پارہ 9
سورہ انفال آیت 11۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ۔ اور خدا نے آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ وہ تم لوگوں کو پاک کرے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شب بیداری 17 رمضان سنہ ہجری 2 جمعہ کی رات تھی۔ تمام فوج تو آرام و چین کی نیند سو رہی تھی، مگر ایک سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات تھی جو ساری رات خداوند عالم سے لو لگائے دعا میں مصروف تھی۔ صبح نمودار ہوئی تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کے لیے بیدار فرمایا۔ پھر نماز کے بعد قرآن کی آیات جہاد سنا کر ایسا لرزہ خیز اور ولولائے انگیز وعظ فرمایا کہ مجاہدین اسلام کی رگوں کے خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا اور لوگ میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ کون کب اور کہاں مرے گا؟ رات ہی میں چند جانثاروں کے ساتھ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میدان جنگ کا معائنہ فرمایا۔ اس وقت دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ اسی چھڑی سے زمین پر لکیر بناتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جگہ جس کافر کی قتل گاہ بتائی تھی اس کافر کی لاش ٹھیک اسی جگہ پائی گئی۔ ان میں سے کسی ایک نے لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہیں کیا۔ ابو داؤد جلد 2 صفحہ 364، مطبوعہ نامی و مسلم جلد 2 صفحہ 1002، غزوہ بدر۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس حدیث سے صاف اور صریح طور پر یہ مسئلہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کون کب اور کہاں مرے گا، ان دونوں غیب کی باتوں کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ لڑائی ٹلتے ٹلتے پھر ٹھن گئی۔ کفار قریش لڑنے کے لیے بے تاب تھے، مگر ان لوگوں میں کچھ سلجھے دل و دماغ کے لوگ بھی تھے جو خون ریزی کو پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ حکیم بن حزام جو بعد میں مسلمان ہو گئے بہت ہی سنجیدہ اور نرم خو تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کے سپہ سالار عتبہ بن ربیعہ سے کہا کہ آخر اس خون ریزی سے کیا فائدہ؟ میں آپ کو ایک نہایت ہی مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ عمرو بن الحضرمی کا خون ہے اور وہ آپ کا حلیف ہے، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ اس طرح یہ لڑائی ٹل جائے گی اور آج کا دن آپ کی تاریخ زندگی میں آپ کی نیک نامی کی یادگار بن جائے گا کہ آپ کے تدبیر سے ایک بہت ہی خوفناک اور خون ریز لڑائی ٹل گئی۔ عتبہ بذات خود بہت ہی مدبر اور نیک نفیس آدمی تھا۔ اس نے بخوشی اس مخلصانہ مشورہ قبول کر لیا، مگر اس معاملے میں ابو جہل کی منظوری بھی ضروری تھی۔ چنانچہ حکیم بن حزام جب عتبہ بن ربیعہ کا یہ پیغام لے کر ابو جہل کے پاس گئے تو
ابو جہل کی رگ جہالت بھڑک اٹھی اور اس نے ایک خون کھولا دینے والا طعنہ مارا اور کہا کہ ہاں ہاں، میں خوب سمجھتا ہوں کہ عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا، چونکہ اس کا بیٹا حذیفہ مسلمان ہو کر اسلامی لشکر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے وہ جنگ سے جی چراتا ہے تاکہ اس کے بیٹے پر آنچ نہ آئے۔ پھر ابو جہل نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ عمرو بن الحضرمی مقتول کے بھائی عامر بن الحضرمی کو بلا کر کہا کہ دیکھو، تمہارے مقتول بھائی عمرو بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کی ساری اسکیم تہس نہس ہوئی جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لشکر کا سپہ سالار عتبہ بزدلی ظاہر کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی عامر بن الحضرمی نے عرب کے دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور اپنے سر پر دھول ڈالتے ہوئے وَعَمَرَهْ وَعَمَرَهْ کا نعرہ مارنا شروع کر دیا۔ اس کار روائی نے کفار قریش کی تمام فوج میں آگ لگا دی اور سارا لشکر خون کا بدلہ خون کے نعروں سے گونجنے لگا، اور ہر سپاہی جوش میں آپے سے باہر ہو کر جنگ کے لیے بے تاب و بے قرار ہو گیا۔ عتبہ نے جب ابو جہل کا طعنہ سنا تو وہ بھی غصہ میں بھر گیا اور کہا کہ ابو جہل سے کہہ دو کہ میدان جنگ بتائے گا کہ بزدل کون ہے۔ یہ کہہ کر لوہے کی ٹوپی طلب کی، مگر اس کا سر اتنا بڑا تھا کہ کوئی ٹوپی اس کے سر پر ٹھیک نہیں بیٹھتی، تو مجبوراً اس نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹا اور ہتھیار پہن کر جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ مجاہدین کی صف آرائی۔ 17 رمضان سنہ ہجری 2 جمعہ کے دن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کو صف بندی کا حکم دیا۔ دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، اس کے اشارہ سے آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صف درست فرما رہے تھے کہ کوئی شخص آگے پیچھے نہ رہنے پائے، اور یہ بھی حکم فرما دیا کہ بجز ذکر الہی کے کوئی شخص کسی قسم کا کوئی شور و غل نہ مچائے۔ عین ایسے وقت میں کہ جنگ کا نکارہ بجنے والا ہی ہے، 2 ایسے واقعات درپیش ہو گئے جو نہایت ہی عبرت خیز اور بہت زیادہ نصیحت آموز ہے۔ شکم مبارک کا بوسہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی چھڑی کے اشارہ سے صفیں سیدھی فرما رہے تھے کہ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سواد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ صف سے کچھ آگے نکلا ہوا تھا۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی مبارک سے ان کے پیٹ پر ایک کوچہ دے کر فرمائے کہ استوی یا سواد، اے سواد سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے میرے شکم پر چھڑی ماری ہے، مجھے آپ سے اس کا قصاص یعنی بدلہ لینا ہے۔ یہ سن کر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پیراہن یعنی کرتا شریف اٹھا کر فرمایا کہ اے سواد، لو میرا شکم حاضر ہے، تم اس پر چھڑی مار کر مجھ سے اپنا قصاص لے لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو چوم لیا اور پھر نہایت ہی
والہانہ انداز میں انتہائی گرم جوشی کے ساتھ آپ کے جسم اقدس سے لپٹ گئے۔ آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سواد، تم نے ایسا کیوں کیا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اس وقت جنگ کی صف میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر کھڑا ہوں، شاید موت کا وقت آ گیا ہو۔ اس وقت میرے دل میں اس تمنا نے جوش مارا کہ کاش مرتے وقت میرا بدن آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اطہر سے چھو جائے۔ یہ سن کر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جذبہ محبت کی قدر فرماتے ہوئے ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی، اور حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار رسالت میں معذرت کرتے ہوئے اپنا قصاص معاف کر دیا، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عاشقانہ ادا کو حیرت سے دیکھتے ہوئے ان کا منہ تکتے رہ گئے۔ سیرت ابن ہشام غزوہ بدر جلد 2 صفحہ 626۔ عہد کی پابندی یعنی وعدہ کی پابندی۔ اتفاق سے حضرت حذیفہ بن الیمان یا الیمان اور حضرت حصیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی کہیں سے آ رہے تھے۔ راستہ میں کفار نے ان دونوں کو روکا کہ تم دونوں بدر کے میدان میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہوں۔ ان دونوں نے انکار کیا اور جنگ میں شریک نہ ہونے کا عہد کیا یعنی وعدہ کیا۔ چنانچہ کفار نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ جب یہ دونوں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ بیان کیا تو آقا کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو لڑائی کی صفوں سے الگ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم ہر حال میں عہد کی یعنی وعدہ کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ مسلم باب الوفاء بالعہد جلد 2 صفحہ 106۔ ناظرین کرام غور کیجئے، سامعین کرام غور کیجئے، دنیا جانتی ہے کہ جنگ کے موقع پر خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ دشمنوں کے عظیم الشان لشکر کا مقابلہ ہو، ایک ایک سپاہی کتنا قیمتی ہوتا ہے، مگر تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی کمزور فوج کو 2 بہادر اور جانباز مجاہدوں سے محروم رکھنا پسند فرمایا، مگر کوئی مسلمان کسی کافر سے بھی بدعہدی اور وعدہ خلافی کرے اس کو گوارا نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر! اے اقوام عالم کے بادشاہوں، للہ مجھے بتاؤ کہ کیا تمہاری تاریخ زندگی کے بڑے بڑے دفتروں میں کوئی ایسا چمکتا ہوا ورق بھی ہے؟ اے چاند و سورج کی دوربین نگاہوں، تم خدا کے لیے بتاؤ کیا تمہاری آنکھوں نے بھی کبھی صفائے ہستی پر پابندی عہد کی کوئی ایسی مثال دیکھی ہے؟ خدا کی قسم مجھے یقین ہے کہ تم اس کے جواب میں نہیں کے سوا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ دونوں لشکر آمنے سامنے۔ اب وہ وقت ہے کہ میدان بدر میں حق و باطل کی دونوں صفیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة
بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر۔ پارہ تیسرا، سورہ آل عمران، آیت 13، ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ: جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کا نشان ہے، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ آقا کون و مکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجاہدین اسلام کی صف بندی سے فارغ ہو کر مجاہدین کی قرارداد کے مطابق اپنے اس خیمہ میں تشریف لے گئے جس کو صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشست کے لیے بنا رکھا تھا۔ اب اس خیمہ کی حفاظت کا سوال بے حد اہم تھا، کیونکہ کفار قریش کے حملوں کا اصل نشانہ حضور تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تھی۔ کسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ اس خیمہ کا پہرا دے، لیکن اس موقع پر بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق باوقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی قسمت میں یہ سعادت لکھی تھی کہ وہ ننگی تلوار لے کر اس جھوپڑی کے پاس ڈٹے رہے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چند انصاریوں کے ساتھ اس خیمے کے گرد پہرا دیتے رہے۔ زرقانی جلد 2 صفحہ 418۔ دعائے نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس نازک گھڑی میں جناب باری سے لو لگائے گریہ و زاری کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ پھیلائے یہ دعا مانگ رہے تھے کہ خداوند تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے آج اسے پورا فرما دے۔ آپ پر اس قدر رقت اور محویت طاری تھی کہ جوش گریہ میں چادر مبارک دوش انور سے گر کر پڑتی تھی، مگر آپ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ کبھی آپ سجدہ میں سر رکھ کر اس طرح دعا مانگتے کہ الہی اگر یہ چند نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والے نہ رہیں گے۔ سیرت ابن ہشام جلد 2 صفحہ 627۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یار غار تھے۔ آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون و قرار جاتا رہا، ان پر رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھے پر ڈال دی اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ حضور آپ بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جانثار کی بات مان کر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا ختم کر دی اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اس آیت کا ورد جاری ہو گیا کہ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹیں پھیر دے گے۔ پارہ 27واں، سورہ قمر، آیت 45، ترجمہ کنز الایمان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ: ان قریب کفار کی فوج کو شکست دے دی جائے گی
اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ آقا کون و مکہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھتے رہے، جس میں فتح مبین کی بشارت کی طرف اشارہ تھا۔ لڑائی کس طرح شروع ہوئی؟ جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے عامر بن الحضرمی، جو اپنے مقتول بھائی عمرو بن الحضرمی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا، جنگ کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے مقابلے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت مہجع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اور لڑتے ہوئے شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ پھر حضرت حارثہ بن سراقہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض سے پانی پی رہے تھے کہ ناگہاں ان کو کفار کا ایک تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔